السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يؤقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: وَيَعْرِفُ شَرْفَ كَبِيرِنَا۔ محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اخلاقیات کے باب کا ایک نیا حصہ آپ کے سامنے شروع کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کلاسز کے اندر اخلاق کے اس مجموعے کا تذکرہ کیا جائے گا جو اچھے اور برے اخلاق پر محمول ہے۔ یہ بات ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اسلام نے اخلاق کی کتنی اہمیت بیان کی ہے، کیونکہ جو آدمی اسلامی اخلاق کو اپنے اندر نہیں اپناتا ہے وہ بہت ساری برائیوں کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ بلکہ بنیادی طور پر آپ یوں سمجھیں کہ اچھے اخلاق کو اپنانے کا حکم شریعت اسلامیہ نے ہمیں دیا ہے، اسی طرح جس طرح برے اخلاق سے بچنے کا حکم دیا ہے، بلکہ اس کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے جوڑ دیا گیا۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عدل کرنے کا، احسان کرنے کا، قریبیوں کو دینے کا، اور فحش اور منکر اور ظلم و زیادتی کے کاموں سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ کہیں اللہ نے کہا: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ آپ معافی کو اختیار کیا کیجئے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیجئے، اور اگر کوئی جاہل نظر آئے اور آپ کے ساتھ اس کا معاملہ ہو جائے تو آپ اسے درگزر کر دیا کیجئے گا۔ محترم حاضرین، اچھے اخلاق حقیقت میں یہ انسانی شخصیت، خصوصی طور پر ایک مسلمان کی شخصیت کو مضبوط کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کے جسم کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صورت و شکل کو نہیں دیکھتا، مگر اس کے دل اور اس کے جو اعمال ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دیکھتے ہیں۔ حدیث کا تذکرہ کرتے ہوئے، حدیث کے اندر آپ نے اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا: ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، نہ تمہاری صورت و شکلوں کی طرف دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور دلوں سے کیے جانے والے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ اخلاق حقیقت میں ایک مسلمان کو دین اسلام کے عقیدے اور شریعت کی پابندی سے جوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے آپ اگر دیکھیں گے کہ بہت ساری عبادتوں کے کرنے کا مقصد اور ان کا فائدہ انسان کے اندر اچھے اخلاق کو پیدا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ نے نماز کا فائدہ بیان کیا اور کہا: وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، کہ آپ نماز کو قائم کیجئے، اس لیے کہ یہ نماز فحش اور منکر کاموں سے انسان کو روکتی ہے۔ کہیں اللہ نے زکوٰۃ کے بارے میں کہا: خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ کو لیجئے، کیونکہ یہ زکوٰۃ کو لینا ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، انہیں صاف ستھرا کرتا ہے۔ روزے کا مقصد تقوی بتایا گیا، اور تقوی حقیقت میں کیا ہے؟ یہ عظیم دل کا عمل ہے۔ محترم حاضرین، اچھے اخلاق حقیقت میں معاشرے کے اندر امن اور سکون کو لاتے ہیں۔ اچھے اخلاق اگر آپ دیکھیں تو ہر معاشرہ جہاں لوگ مل جل کر رہتے ہیں اس کی بنیادی ضرورت ہے کہ وہاں پر اچھے اخلاق کو اپنایا جائے۔ اس کے علاوہ بہت ساری اہمیتیں شریعت اسلامیہ نے اچھے اخلاق کی بتائی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے فضائل بتائے ہیں وہ جس کا تعلق آخرت سے ہے اور انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھے اخلاق کے بارے میں کہا کہ جنت میں قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جو داخل ہوں گے وہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ہوں گے۔ ایک حدیث میں آپ نے کہا: انا زعیم ببیت فی ربض الجنۃ لمن ترک المراء وان کان محقا، کہ جو آدمی حق رکھنے کے بعد بھی لڑائی جھگڑے بحث کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جنت میں اس کے گھر کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ ایک کہیں آپ نے کہا کہ درمیانی جنت میں گھر کی ضمانت میں اس کو دیتا ہوں جو آدمی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، اور آپ نے کہا جنت کے سب سے اعلیٰ حصے میں جنت میں اس گھر کی بشارت اس آدمی کو دیتا ہوں جس آدمی کے اخلاق اچھے ہو جائیں۔ اچھے اخلاق
حقیقت میں یہ اللہ کی محبت کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اچھے اخلاق اللہ کے نبی کی محبت کو زندگی میں لے آتے ہیں۔ اچھے اخلاق قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری ہوں گے، انسان کے درجات کو بلند کریں گے، بلکہ ایمان کو مکمل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ اچھے اخلاق ہے۔ انہی اچھے اخلاق میں سے ایک عظیم اخلاق کا حصہ ہے احترام کرنا، لوگوں کا توقیر کرنا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ اصل میں بات اگر احترام کی جائے، احترام یہ عربی لفظ ہے، یہ حرما سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب کسی سے ڈیل کرے، جب کوئی معاملہ کرے تو کیسے معاملہ کرے کہ اس معاملے میں محبت ہو، سامنے والے کا احترام ہو، اس کی وقار کا خیال کیا جائے، اور اس کی عزت، اس کے مال اور اس کے نفس کو کسی طریقے سے نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اور لفظ توقیر جو کہا جاتا، توقیر کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کو اتنا بڑا سمجھا جائے کہ دل میں اس آدمی کی عزت پیدا ہو جائے، اور مارے عزت کے آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اس کو شریعت اسلامیہ توقیر کہتی ہے۔ حدیثوں کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیں ابھارا ہے۔ بہت ساری حدیثیں اس پر ہمیں دلالت کرتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آنے کے بعد وہ چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے گفتگو کریں۔ اب لوگوں نے اسے آنے کا موقع نہیں دیا، گویا قوم نے اسے پیچھے ڈھکیلا۔ وہ بزرگ تھا۔ تب اللہ کے نبی نے کہا لیس منا من لم یؤقر کبیرنا، کہ ہم میں سے وہ نہیں ہے، ہم مسلمانوں کے طریقے پر وہ نہیں ہے جو اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے اور اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بلکہ ایک حدیث میں آپ نے کہا وَيَعْرِفُ شَرْفَ کبیرنا، کہ ہم میں کے جو بزرگ ہیں ان کے مقام کو نہ سمجھے۔ تو آپ سمجھیے کہ اللہ کے نبی کا یہ کہنا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی کی سنت پر نہیں ہے، جس شریعت کو آپ لے کر آئے وہ اس پر نہیں ہے، جو بڑوں کی عزت نہ کرے، ان کی تعظیم نہ کرے۔ محترم حاضرین، آپ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کو عزت دیا کرتے، چاہے وہ علم کے اندر بڑے ہوں، عمر میں بڑے ہوں، کسی اعتبار سے اگر انسان سے وہ بڑے ہیں، چاہے عمر یا علم میں، انہیں عزت دینا، انہیں احترام دینا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کو پڑھایا کرتے، آپ مصلی پر کھڑے ہو جاتے تو لوگوں کو صف درست کرنے کا حکم دیتے، اور آپ بیچ میں کھڑے ہو کر کہتے کہ وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، کہ تم صفوں میں اختلاف نہ پیدا کرو ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کرے گا۔ پھر آپ کیا کہتے؟ لَيَلِينِ مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَىٰ، آپ کہتے کہ تم میں جو علم رکھنے والے ہیں، تم میں جو دین کی شریعت کی سمجھ رکھنے والے ہیں، ایسے لوگ میرے قریب آ جائیں، پھر اس سے قریب جو علم رکھتے ہیں وہ آ جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جو آدمی علم میں بڑا ہے اس کا مقام نماز بھی یہ ہے کہ وہ امام کے پیچھے کھڑے ہو جائے۔ تو حقیقت میں علم والوں کی عزت کرنا، مجلسوں میں انہیں آگے بٹھانا، بلکہ یوں سمجھے ان کا احترام کرنا، اور امام کے پیچھے علم والے کا کھڑا ہو جانا، حقیقت میں یہ شریعت اسلامیہ کے احترام کا حصہ ہے۔ اور بات اگر چھوٹوں کی جائے، جی ہاں، چھوٹوں کو سلام کرنا اور بڑوں کی عزت کرنا یہ شریعت اسلامیہ کا ایک عظیم حصہ ہے۔ اگر آپ سلف صالحین کے اقوال کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح کا بڑوں کا مقام سلف صالحین کے نزدیک ہوا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحم اللہ کہا کرتے حق علی العاقل الا یستخف بثلاث، کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی عقل مند ہے تو ان تین لوگوں کو کبھی وہ کم نہیں سمجھے گا، ان تین لوگوں کو کبھی وہ اپنے سے کمتر نہیں سمجھے گا، بلکہ ان کی عزت کرے گا، ان کا احترام کرے گا، اور یہ عقل مند مسلمان کی علامت ہے۔ اس کے اندر انہوں نے کہا سب سے پہلے علماء، وہ علماء جو تمہیں دین کی تعلیم سکھاتے ہیں، تمہیں حلال و حرام کی تمیز بتاتے ہیں، جو تمہیں دنیا سے ہٹا کر اللہ کی طرف لے جاتے ہیں، ان کی عزت کی جائے گی، ان کی توقیر کی جائے گی۔ وہ سلاطین، اور تمہارے سلطان، تمہارے حکمران، تمہارے جو بڑے ہیں، اور تیسرا والاخوان، جو تمہارے ساتھ بیٹھنے والے تمہارے بھائی ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِالْعُلَمَاء ذَهَبَتْ آخِرَتُهُ، کہ جو آدمی علماء کو ہلکا سمجھے، علماء کو کمتر یا انہیں حقیر سمجھے، اس آدمی کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ اور جو آدمی وقت کے سلطان، وقت کے امیر کو حقیر سمجھے، اس کی دنیا برباد ہو جاتی ہے۔ اور جو آدمی اپنے بھائیوں کو حقیر سمجھے، اس کے دل سے مروت اور نرمی اور حیا ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بات آپ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو آدمی آپ سے بڑا ہے آپ اس کا احترام کریں، آپ اس کی عزت کریں۔
محترم حاضرین، حضرت عباس بن عبد العظیم العنبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس آیا، اور اسی درمیان علی بن مدینی گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، ٹھیک ہے۔ آنے کے بعد وہاں آئے تو کچھ ایک مسئلے میں بحث و مباحثہ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ جنت کی بشارت اللہ کے نبی نے کس کو دی، تو بلند آواز یہ ہو گئی، یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ علیہ، امام احمد رحمہ اللہ کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ ان سے سوال پوچھا جائے، تو فوراً امام احمد رحمہ اللہ علیہ آگے بڑھتے ہیں، اور علی بن مدینی رحمہ اللہ کی اونٹ کے جو لگام تھی اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور بڑے ادب و احترام سے انہیں لے کر آتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر تم کو پوچھنا ہے تو ان سے پوچھو، کہتے ہیں کہ تم کو پوچھنا ان سے پوچھو۔ علی بن مدینی رحمہ اللہ علیہ یہ وقت کے بڑے علماء میں سے تھے، حالانکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی کوئی عام عالم نہیں تھے، وقت کے بڑے امام تھے، مگر حقیقت میں دیکھیں کہ کس طرح کا احترام ان کے درمیان موجود ہوا کرتا تھا۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس پر اتفاق ہے کہ جس آدمی کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، جس آدمی کو اللہ نے اسلام کا علم دیا، ہر مسلمان پر قرآن کے علم والے کا اور اسلام کی تعلیمات کا جاننے والے کی عزت کرنا یہ واجب ہے۔ محترم حاضرین، اگر آپ کی توقیر کی بات کریں کہ انسان کا احترام انسان کے پاس کیسے ہونا چاہیے، آپ جائیے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین آپس میں ایک دوسرے کا احترام کیسے کرتے تھے، بلکہ جو اللہ کے نبی کے سب سے زیادہ قریب ہوتا، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوتا، اس کے علاوہ جو آدمی سب سے زیادہ دین کے لیے خدمتیں کرنے والا ہوتا، صحابہ اکرام ہمیشہ انہیں اپنے سے بہتر سمجھا کرتے۔ بلکہ سہل تستری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لوگ برابر خیر کے اندر رہیں گے جب تک کہ وہ اپنے دو قسم کے لوگوں کی عزت کریں گے، ایک ہے علماء، ایک ہے وقت کے سلطان۔ جب تک ان دونوں کی عزت کریں گے اللہ ان کی دنیا اور آخرت کی اصلاح کرتا رہے گا۔ جس دن ان دونوں کو ہلکا سمجھا جائے گا اسی دن دنیا اور آخرت کے مسئلے میں ان کے درمیان فساد کو آ جائے گا۔ محترم حاضرین، بات اگر احترام و توقیر کی جائے، اس کی وجہ سے بہت سارے فائدے انسان کی زندگی میں نصیب ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب آدمی سامنے والے کی عزت کرتا ہے، وہ سامنے والا جو علم والا ہے، قرآن والا ہے، آپ کے گھر کا بزرگ ہے یا گھر کا بڑا ہے، تو آپ جان لیں جب سامنے والے کی آپ عزت کریں گے تو اس کے مسئلے میں آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، آپ اس کی بے عزتی نہیں کریں گے۔ اور یہ بات بڑی خطرناک ہے کہ انسان خود نیک نہ ہو لیکن نیک لوگوں کے بارے میں اپنی زبان کو کھولے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ انسان خود نیک نہیں ہے مگر نیک لوگوں کو برا بلا کہتا ہے تو حقیقت میں ایسا آدمی اپنی آخرت کو برباد کرنے والا ہے۔ اس کے فائدے کہ انسان سامنے والے کا احترام کرے، بڑوں کی عزت کرے، اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو عداوت و دشمنی انسان کے دل میں ہے صرف احترام کی وجہ سے اللہ دشمنیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ سامنے والے کا احترام کیجئے، عزت کیجئے، جو بھی آپ کے دل میں ہوگا صرف احترام کی وجہ سے اللہ شیطان کے اس حصے کو نکال کر رکھ دے گا۔ اور محترم حاضرین، یہی ادب، احترام اور توقیر ہے جس کی وجہ سے انسان سامنے والے کے مقام کو سمجھتا ہے۔ گویا جو آدمی سامنے والے کا احترام نہ کرے، چاہے وقت کا کتنا بڑا عالم ہو، قوم کا سردار ہو، خاندان کا بڑا ہو، سگا باپ ہی کیوں نہ ہو، اگر انسان اس کی عزت نہیں کرے گا تو اس کے مقام کا کبھی وہ حق نہیں ادا کرے گا۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ یہ جو احترام و توقیر ہے، اس کے فائدوں میں بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی اپنے سے بڑے کی عزت کرتے ہیں تو گویا آپ اسے مجبور کر رہے ہیں کہ وہ آپ سے محبت کرے۔ اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جب چھوٹے ہماری عزت کرتے ہیں تو حقیقت میں بڑوں کو ان سے محبت ہو جاتی ہے، اور محبت جب بڑوں کو چھوٹوں سے ہو جائے تو ظاہری بات ہے چھوٹے بھی اپنے بڑوں سے محبت کرنے لگیں گے۔ تو گویا اسلام نے جو محبت آپس میں رکھنے کا حکم دیا ہے اس کا ایک طریقہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کی عزت کی جائے، ایک دوسرے کا احترام کیا جائے۔ اور جو لوگ اپنے سے بڑوں کا احترام کرتے ہیں سمجھ لیجئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں، وہ اللہ کی محبت کو چاہتے ہیں، وہ اسلامی قوت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ انسان کے جسم کو نہیں اس کے دلوں کو جیتنا چاہتے ہیں۔ محترم حاضرین، بات اگر احترام و توقیر کی جائے، یہ کئی قسم کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان کئی طریقے سے سامنے والے کا احترام کرتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ انسان اپنی زبان کے ذریعے احترام کرے، یعنی جب بھی گفتگو کرے اچھی بات کہے، ایسی بات جس کے اندر ادب ہو، سامنے والے کی عزت ہو، اس کے مقام کو نیچے نہ گرایا جائے، بلکہ جب بھی اس سے کنورسیشن ہو یا خطاب کرے ہمیشہ ادب، احترام، جی ہو، یا بڑے آدمی کی طرح جس طرح الفاظ کہتے ہیں اس طرح کے الفاظ استعمال کرے، نہ کہ عام الفاظ جس طرح کے انسان اپنے دوستوں کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ کبھی بھی ایسے الفاظ اپنے بڑوں کے ساتھ انسان کو استعمال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ زبان کے عدمی احترام کے اندر آ جاتا ہے۔
دوسری بات ہے کہ انسان زبان کے علاوہ اپنی فعل، اپنی ایکشن کے ذریعے سامنے والے کا احترام کرے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ جب بھی اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے ہمیشہ نرمی کو مقدم رکھیے، جب وہ بولے تو اس کی بات کو غور سے سنیں، جب کوئی نصیحت کرے تو فوراً اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ اپنے ہاتھ اور پیر سے سامنے والے کا احترام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بسا اوقات احترام انسان کیا کرتا ہے؟ سامنے والے کو تکلیف نہ پہنچا کے۔ احترام زبان سے ہوتی ہے، ہاتھ و پیر سے ہوتی ہے، اور سامنے والے کو جو آپ سے بڑا ہے اسے تکلیف نہ پہنچا کے انسان احترام کرتا ہے۔ نہ آپ اپنے قول سے، نہ اپنے فعل سے، نہ اپنے جسم کی کسی حصے سے کوئی ایسا معاملہ کریں کہ سامنے والے کو چیز نہ پسند آ جائے۔ لہذا کسی آدمی کو تکلیف نہ پہنچانا حقیقت میں اس کا احترام کرنا ہے، اس کی عزت کرنا ہے۔ اس کی بہت سارے مظاہر ہیں، اس کی بہت ساری شکلیں ہیں کہ آپ کس کس کا احترام کریں گے۔ سب سے پہلے ایک مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے جس کا احترام کرے، جس ذات کی توقیر کرے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ جب بات احترام کی کریں آپ انسانوں کا احترام کریں، مگر جب بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آئے تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مسئلے میں احترام کرنے والے میں سے نہ ہو۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احترام کرنا ہوگا۔ جب اس کا نام لیا جائے، جب اس کے تعلق سے باتیں بتائی جائے، خاموشی کا اظہار کریں، اپنے گناہوں پر روئیں، اپنے آپ کو حقیر سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف میں، اس کی تسبیح میں، اس کی تمجید میں اپنی زبان کو ہمیشہ رطب اللسان رکھیں۔ اس کے علاوہ جو شریعت اللہ نے ہمیں عطا کی اس شریعت کی عزت کریں، اس کا احترام کریں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کے اندر جن صفات کو بتایا ہے کہ جن صفات کو اپنا کر وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے، ان کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرے، کیونکہ اچھے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرنا یہ شریعت اسلامیہ کا احترام کرنا ہے، یہ اس کی توقیر کرنا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ذکر کیا تو اللہ نے کیا کہا؟ حضرت نوح کہا کرتے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عزت نہیں کرتے، اللہ کی تعظیم نہیں کرتے۔ یہاں لفظ وقار کا استعمال کیا گیا، اور لفظ وقار کا مطلب ہوتا ہے تعظیم کرنا، کمال تعظیم، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس قدر عزت کی جائے کہ نافرمانی کے بارے میں سوچا ہی نہ جائے، نہ کہ نافرمانی کو انجام دیا جائے۔ اس کے علاوہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرے، آپ کی توقیر کرے۔ جب آپ کی بات بتائی جائے انسان خاموشی سے سنے، آپ کی حدیثوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے، آپ کے آثار کی اتباع کرے، اسی طریقے پر چلے جس طریقے پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، اور کبھی آپ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ قرآن میں اللہ نے کہا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ بے شک ہم نے ایک رسول بھیجا ہے جو تمہارے لیے گواہ ہے، ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا ہے، تاکہ تم اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ان کی عزت کرو، ان کی توقیر کرو، اور صبح و شام تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ یہاں جو لفظ تعذیر تعذروہ کہا گیا، یعنی اللہ اس کے رسول کی عزت کرنا، تعظیم کرنا، ان کی توقیر کرنا، مطلب ان کا احترام کرنا۔ بلکہ آپ دیکھیں حدیث کے اندر، قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا۔ کس بات سے منع کیا؟ کہ انسان کیا کرے؟ اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اے ایمان والو تم اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والی اور جاننے والی ہے۔ پھر آگے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نبی کو ایسے نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، قریب ہے کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور اس بات کا تمہیں اندازہ بھی نہ ہو۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون۔ یہ سورہ حجرات کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ اے نبی آپ کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں، آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو آزما لیا ہے، لیکن وہ اللہ سے ڈریں، تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے گا، اجر عظیم سے عطا کرے گا۔ محترم حاضرین، تو آیت کریمہ کے اندر اللہ نے بتایا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا جائے، جب آپ گفتگو کریں تو خاموش رہا جائے۔ اسی بنیاد پر امام نووی نے کہا
کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کی جا رہی ہوں تو انسان کو خاموشی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ابھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن رہے ہیں، آپ نہ دیکھیں کہ انسان بولنے والا کون ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، لیکن اگر بات حدیث رسول کی آئے تو ہر آدمی کو خاموش ہو کر حدیث رسول کو سننا حقیقت میں یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَلَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، کہ نبی کو ایسے نہ پکارا کرو، نبی کے احترام کیا کرو۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ جس طرح عام ایک دوسرے کو بلاتا ہے آنے جانے کے لیے، اس طرح نبی کے ساتھ برتاؤ نہ کیا جائے، بلکہ یا اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، اس طرح کے احترام والے الفاظ کا استعمال کیا جائے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت صرف آپ کی زندگی میں نہیں تھی، بلکہ آپ کی دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کی عزت کی جائے گی، آپ کا احترام کیا جائے گا، اسی طرح جس طرح آپ کی زندگی میں آپ کا احترام کیا گیا تھا۔ لہذا آپ کی حدیثوں کا تذکرہ کرنا، آپ کی سنتوں کو یاد کرنا، آپ کی سیرت کو سننا اور آپ کی سیرت سے فائدے اٹھانا اور اپنے دل کو ایمان بخشنا، آپ کے آل بیت، آپ کے صحابہ کی عزت کرنا، یہ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد آپ کی تعظیم ہے، آپ کی توقیر ہے۔ حماد بن زید رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم امام ایوب السختیانی رحمہ اللہ کے پاس تھے، تو بتایا گیا کہ انہوں نے کچھ آواز سنی، شور شرابہ سنا، تو پوچھا گیا کیا ہے، تو بتایا گیا کہ کچھ لوگ اپنے آوازوں کو بلند کر رہے ہیں۔ تو ایوب السختیانی رحمہ اللہ ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں اور لوگ اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں، کیا انہیں ایسا نہیں لگتا کہ نبی کی حدیثوں کو بیان کرتے وقت آواز کا بلند کرنا یہ ایسا ہی ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہو، آپ کچھ کہہ رہے ہو اور آپ کی آواز کو دبا کر انسان اپنی آواز کو بلند کرے؟ تو حقیقت میں یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس کے علاوہ احترام جس طرح اللہ کے اس کے رسول کی ہوگی، اسی طرح احترام اپنے بڑوں کی ہوگی۔ وہ بڑے جو قوم کے سردار ہیں ان کی اطاعت کی جائے گی اور ان کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہوگی، لہذا انہیں گالی دینا، انہیں رسوا کرنا، ان کے بارے میں غلط الفاظ کا استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے، نہ یہ قوم کے بڑوں کے بارے میں ہے، نہ علم بڑے علماء کے بارے میں ایسا کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے اولی الامر ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ اولی الامر کون ہے، تو کہتے صاحب معاملہ، لوگوں کے ذمہ دار ہیں، چاہے وہ طاقتور ہو یا قدرت ہو یا اسی طرح اہل علم کیوں نہ ہو۔ لہذا اولی الامر دو طریقے، ایک ہے علماء جو دین کے مسئلے میں بڑے ہیں، اور دوسرے امراء وقت کے سردار، قوم کے بڑے۔ کہا کہ یہ ان دونوں کے مسئلے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے، اللہ اس کے رسول کی جب تک وہ فرما برداری کا حکم دے اسے ماننا چاہیے، ان کے خلاف ورزی انسان کو نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ احترام کی بات کی جائے، علماء کے مقام کو سمجھنا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، خیر کے مسئلے میں ان کا تعاون کرنا، تقوی میں انہیں ساتھ دینا، بلکہ ان کی عزتوں کو اچھالنے سے بچنا، حقیقت میں یہ اپنے بڑوں کی عزت و احترام کے اندر آتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس بات کی گواہی دی۔ کس نے گواہی دی؟ فرشتوں نے گواہی دی اور اہل علم نے انصاف کے ساتھ گواہی دی۔ آپ دیکھیں کہ علم والوں کو اللہ نے فرشتوں کے ساتھ جوڑ دیا، کہ صرف فرشتے نہیں ہیں جو اللہ کے اکیلے ہونے کی گواہی دیتے ہیں، بلکہ اہل علم بھی اس مسئلے میں گواہی دیتے ہیں۔ تو گویا اللہ نے فرشتوں کا جو مقام بیان کیا اللہ کی گواہی دینے کے مسئلے میں، اللہ نے وہی مقام علماء کا، فضلاء کا بیان کیا۔ محترم حاضرین، آج محترم حاضرین بات اگر علماء کے مقام و مرتبے کی جائے تو ضروری ہے کہ اس مسئلے میں انسان احترام کا خیال کرے۔ ابن عثیمین رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح انبیاء کی تعظیم و توقیر ان کی علم کی بنیاد پر کی جاتی تھی، اسی طرح علماء کی توقیر ان کے سینے میں جو شریعت کا علم ہے اس کی بنیاد پر کی جائے گی، کیونکہ جب کوئی آدمی کسی عالم دین کے مقام کو نیچے گراتا ہے تو حقیقت میں اس انسان کے نہیں بلکہ اس کے سینے میں جو اللہ نے علم عطا کیا وہ اس کے مقام کو نیچے گراتا ہے۔ اور حقیقت میں علماء کا مقام صرف بطور انسان ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں علم عطا کیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دعوت کا جذبہ عطا کیا، جو شریعت کو پھیلانے میں وہ کام کرتے ہیں، لہذا اس شریعت کے احترام میں ان کا احترام کیا جائے گا۔
اس کے علاوہ وہ لوگ جو طلبۃ العلم ہیں، جو مدارس میں پڑھتے ہیں یا دینی تعلیم حاصل کرنے والے بچے ہیں، ان کا احترام کرنا بھی حقیقت میں علم کا احترام کرنا، ان کا مذاق اڑانا، ان کے معاملات میں انہیں حقیر سمجھنا، حقیقت میں یہ بھی کہیں نہ کہیں اللہ اس کے رسول کی شریعت کی توقیر کے خلاف میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کو اپنے والدین کا احترام کرنا چاہیے۔ اسلام نے بڑی تاکید سے والدین کے ساتھ احترام کرنے کا حکم دیا، ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، اگرچہ کسی آدمی کے ماں باپ کافر اور مشرک ہی کیوں نہ ہو، ان کی تکلیف دینے سے اسلام نے منع فرمایا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اللہ نے کہا کہ اگر تیرے ماں باپ تجھے شرک کرنے پر مجبور کریں تو یہاں اطاعت نہ کرنا، ورنہ عمومی طور پر یہ دونوں تیرے ساتھی عزت، احترام اور احسان کے حقدار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے احسان احترام کرنے کا حکم دیا۔ کیسی کیفیت اللہ نے بیان کی؟ اللہ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ سورہ اسراء کی آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، والدین کے ساتھ احسان کیا جائے گا۔ اگر دو یا دو میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، انہیں اف تک نہ کہو، انہیں نہ ڈانٹو، بلکہ جب بھی گفتگو کرو تو احسان اور کریمانہ گفتگو کرو، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکا کر رکھو، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو۔ بات یہاں پر نہیں رکتی، بلکہ اللہ نے کہا ان کے لیے دعا کرو رب ارحمہما، اے میرے پروردگار ان دونوں پر ویسے ہی رحم فرمانا جس طرح بچپن میں پالتے پوستے ہوئے انہوں نے ہم پر رحم فرمایا۔ سبحان اللہ، والدین کے بارے میں کتنے بہترین الفاظ شریعت اسلامیہ نے بیان کیے کہ نہ ان کے ساتھ برا برتاؤ کیا جائے گا، ان کی تکلیف کو برداشت کیا جائے گا، ان کے معاملات میں صبر سے کام لیا جائے گا، جب بھی گفتگو کی جائے گی احسان کے ساتھ گفتگو کی جائے گی، بلکہ ساری چیزوں کے بعد بھی ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کی جائے گی۔ محترم حاضرین، امام احمد بن حنبل رحم اللہ کہتے ہیں کہ میں ان کے بیٹے عبداللہ بن احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے اکثر اپنے والد کو لکھتے ہوئے سنا تھا۔ وہ قیصر و کسریٰ کو جب خط لکھا کرتے تھے تو ہمیشہ کہا کرتے کہ اپنے والدین کے احترام کرنا، بلکہ ان کے نام سے، یعنی جس آدمی کو خط لکھتے اس کے نام سے پہلے اس کے باپ کا نام لکھا کرتے، کہتے کہ اے بیٹے، اے فلاں کے بیٹے۔ یہ نہیں جیسے مثال کے طور پر کسی آدمی کا نام عبداللہ ہے تو عبداللہ نہیں کہتے، بلکہ ان کے والد کا نام لے کر کہتے اے فلاں کے بیٹے۔ تو حقیقت میں یہ بڑی عزت ہے کہ انسان کسی آدمی کو اس کے باپ کا نام لے کر بلائے۔ کہا کہ آپ فلاں کے بیٹے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے امام احمد بن حنبل؟ اس آدمی کے والد کے احترام کرنے کے ساتھ، احترام کرنے کے لیے کیا کرتے۔ اس کے علاوہ جہاں تک بات ادب و احترام کی ہے، اسی طرح احترام اپنے سے بڑے لوگوں کا احترام، جو عمر میں بڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں شرف دیا، مقام عطا کیا ہے، ایسے لوگوں کی عزت و احترام کرنا بھی حقیقت میں احترام کے دائرے میں آتا ہے۔ مجلسوں میں انہیں آگے بڑھانا، جب وہ بات کریں تو خاموشی سے سننا، اگر وہ کوئی سوال پوچھیں تو نرمی سے جواب دینا، شفقت کا خیال کرنا، چھوٹے ہیں تو آگے بڑھ کر خود سلام کرنا، یہ ساری احترام کے اندر آتی ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے کہا من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا فلیس منا، کہ جو آدمی ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کے مقام کو نہ سمجھے، وہ ہم مسلمانوں کے طریقے پر ہے ہی نہیں۔ اس کے علاوہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کا احترام کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے، وہ سامنے موجود ہے یا غائب ہے، اس کے ساتھ برا برتاؤ نہ کرے، آگے بڑھ کر سلام کرے، اس سے غلطی ہو جائے تو اس سے نصیحت کرے، نرمی کا معاملہ کرے، محبت رکھے، اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا حق المسلم علی المسلم ست، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب ملاقات ہو تو اسے سلام کیا کرو، واذا دعاک فاجبہ، جب بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرو، واذا استنصحک فانصح له، جب وہ تم سے نصیحت مانگے تو نصیحت دے دو، جب وہ چھینکے الحمدللہ کہے تو تم یرحمک اللہ کہو، اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، جب دنیا سے چلا جائے اس کے جنازے کی اتباع کرو، اس کے جنازے کو کندھا دو۔ محترم حاضرین، یہ جو 6 حقوق اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، یہ 6 حقوق ایک مسلمان کی عزت اور احترام کے دائرے کے اندر آتے ہیں۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ شریعت نے صرف مسلمان کی عزت کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ بہت سارے ایسے گناہوں کو حرام قرار دیا
جو گناہ ایک مسلمان کی عزت پر کیا ہے انگلی اٹھا سکتے ہیں، اس لیے اسلام نے غیبت کو حرام قرار دیا، چغلی کو حرام قرار دیا، کسی مسلمان کے عیب کو بیان کرنے کو منع کر دیا، اس کا مذاق اڑانا یا ایسے الفاظ کا سہارا لینا یا ایسے اشارے کرنا جس کی وجہ سے وہ ناراض ہو، اس پر ظلم کرنا، سب کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ بلکہ آپ نے کہا سباب المسلم فسوق، کہ کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے اور اسے قتل کرنا یہ کفر ہے۔ تو حقیقت میں اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ محترم حاضرین، ادب و احترام کی بات کی جائے، ادب و احترام صرف اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں، بلکہ جو لوگ اپنی ضرورت کی بنیاد پر پریشان ہے، جیسے کوئی بیمار ہے تو بیمار کا احترام کیا جائے گا، اس کی تکلیف کو برداشت کیا جائے گا۔ ایسا کیوں کیا جائے گا؟ کیونکہ وہ اپنی مجبوری میں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی انجان ہو، اسے دین کا علم نہیں ہے، اسے غلطی ہو جائے تو غلطی کرنے والے کے ساتھ نرمی کرنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کے اندر آتا ہے۔ کہ ہم نے وہ حدیث نہیں سنی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز ایک آدمی نے چھینک دیا تو اس نے یہ رحمک اللہ زور سے کہا۔ حضرت معاویہ بن حکم السلمی کی روایت تھی، زور سے رحمک اللہ کہا۔ لوگوں نے نماز کے اندر ایسے گھور کر انہیں دیکھا جیسے کہ وہ انہیں کھا لیں گے۔ نماز ختم ہوئی تو اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا تھا؟ اب اللہ کے نبی نے کہا کہ ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس۔ آپ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا اے اللہ کے بندے، یہ نماز عام گفتگو کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تسبیح، تکبیر اور قرآن کی تلاوت کے لیے ہے۔ تو انہوں نے غلطی کی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے پیارے طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کیا۔ محترم حاضرین، اسلام تو زندہ سے زندہ مردوں کی بھی عزت کرنے کا حکم دیتا ہے، مردوں کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ کرنا، ان کا احترام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے کہا وَلَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتِ، کہ مردوں کو تم گالی مت دو، اس لیے کہ جو انہوں نے کیا وہ اسے اپنے لے کر چلے گئے، اچھا کیا تو لے کر چلے گئے، برا کیا تو لے کر چلے گئے، وہ اپنے کیف کردار کو پہنچ گئے، لہذا مردہ جیسا بھی ہو اسے تم گالی گلوچ نہ دیا کرو۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عمر بن حزم کہتے ہیں، شاید صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اللہ کے نبی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی قریب آئے تو اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا کہ وہ قبر سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، تو آپ نے کہا لا تؤذی صاحب القبر، قبر پر ٹیک لگا کر حضرت عمر بن حزم بیٹھے تھے، تو آپ نے دیکھ کر کہا کہ اس قبر والے کو تم تکلیف نہ دو، اس قبر والے کو تم تکلیف نہ دو۔ سبحان اللہ، صرف ٹیک لگا کر بیٹھنے کی وجہ سے جب قبر والے کو تکلیف دینے کے برابر آپ نے قرار دیا تو اسے گالی دینا، اس کی برائیوں کو ذکر کرنا، یا جہاں قبر ہو اس پر پیر رکھنا، وہاں جا کر گندگی مچانا، اس جگہ کا احترام نہ کرنا، اس جگہ جا کر غلط کاموں کو انجام دینا، یہ ساری چیزیں اور خطرناک ہو جاتی ہیں۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ بات اگر ادب و احترام کی جائے، بنیادی ادب و احترام یہ شوہر اور بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ جانیں کہ شوہر بیوی کا رشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احترام کی بنیاد پر قائم کیا ہے، کہ اگر شوہر ہے تو بیوی کی اچھائیوں کو یاد رکھے، اس کے احسانات کو یاد رکھے، اس کی غلطیوں کو معاف کرے، اور عورت ہے تو وہ شوہر کے احسانات کو یاد کرے، اس کی برائیوں کو بھول جائے، اللہ کی خاطر اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، محبت و الفت کے طور پر کا معاملہ کرے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کا تعامل کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اس آیت کا مصداق بنتا ہے جس کے اندر اللہ نے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ بے شک یہ ہماری نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہاری نفسوں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کر دی، وہ بیویاں جس سے تم سکون حاصل کرتے ہو، اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو ڈال دیا، بے شک یہ اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ہے۔ محترم حاضرین، شوہر بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ زندہ کب رہتا ہے؟ یہ زندہ اس وقت رہتا ہے جب اس رشتے کے اندر محبت ہو، ورنہ کتنے ایسے رشتے ہیں جو حقیقت میں لوگوں کی نگاہوں میں رشتے ہیں مگر محبتیں جہاں مر چکی ہیں، ادب و احترام ختم ہو چکا ہے، شوہر بیوی کی بات نہیں مانتا، یہ اس کی بات نہیں مانتی، نہ پیار بھرا تعامل ہے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ برا برتاؤ کرنا۔ محترم حاضرین، آپ دیکھیں کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے مگر اپنے بڑے کے ساتھ، اپنے ذمہ دار کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کرتا ہے تو حقیقت میں ایسا آدمی برا ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ جس آدمی کے اندر جو اچھے اخلاق ہیں اس کا سب سے پہلا حقدار اس کے اپنی گھر کی عورتیں ہیں۔ تو لہذا یہ جو شوہر بیوی کا رشتہ ہے یہ احترام کی بنیاد پر، یہ محبت کی بنیاد پر، الفت کی بنیاد پر، ایک دوسرے کی عزت و احترام کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ تو میری بیوی ہے، بہت ساری عورتیں کہتی ہیں یہ تو میرا شوہر ہے، لہذا عزت و احترام کی بات یہاں کہاں سے آئی؟ اسلام نے اسی عزت اور احترام کو محبت کا ذریعہ بنایا ہے، اسی کی بنیاد پر عزت و احترام ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بات اگر احترام کی جائے تو پڑوس کو، اپنے پڑوسیوں کا احترام کرنا، جو آدمی آپ کے ساتھ رہتا ہے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا،
اس کے علاوہ جو کمزور لوگ ہیں، جو مانگنے والے ہیں، جو مسکین ہیں، جو گھر کے خادم ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، جب ان دیکھا کہ وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، آپ نے کہا اعلم یا ابا مسعود ان اللہ اقدر علیک منک علی هذا الغلام۔ آپ نے کہا اے ابو مسعود البدری، اس بات کو جان لو کہ تم اپنے غلام کو مار رہے ہو، جتنی طاقت و قدرت تم اس پر رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ قدرت تم پر رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خصوصی طور پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کمزور لوگوں کا احترام بڑا کیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی کے اندر ایک عورت مسجد کو صاف صفائی کیا کرتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، عورت کو معمولی سمجھ کر صحابہ نے لے جا کر دفنا دیا۔ اللہ کے نبی نے اسے گم پایا تو پوچھا کہ عورت کہاں ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ تو انتقال کر گیا، ہم نے اس کو دفنا دیا۔ تب آپ نے کہا افلا کنتم آذنتمونی، تم نے مجھے خبر کیوں نہیں کی، بتایا کیوں نہیں؟ کہا کہ اس کی قبر بتاؤ، لہذا آپ اس کی قبر پر جاتے ہیں اور جا کر نماز جنازہ کو ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ عورت ایک خادم تھی، لیکن وہ دین کی خادم تھی، وہ اللہ کے گھر کی خادم تھی۔ تو ایسوں کی عزت کرنا، ایسوں کا احترام کرنا حقیقت میں کیا ہے؟ یہ اللہ اس کے رسول کے فرماندہ پر عمل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ عمومی طور پر جو بھی مسلمان خاتون ہے اس کا بھی احترام کیا جائے گا، اس کی بھی عزت کی جائے گی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ واللہ ان کننا فی الجاہلیت ما نعد للنساء امرا حتى انزل اللہ تبارک وتعالی فیہن ما انزل وقسم لہن ما قسم۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم زمانے جاہلیت میں ہم عورتوں کو سمجھتے ہی نہیں تھے، جیسے عورتیں کچھ ہے ہی نہیں، بس اللہ نے انہیں مردوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن جب اللہ نے ان کے بارے میں قرآن میں گفتگو کی، ان کا احترام کو ذکر کیا، اللہ نے انہیں تقسیم دی، عزت دی، احترام دی اور ہر اعتبار سے مقام ادا کیا، تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب احکام بیان کیے تو کہتے ہیں کہ کتنی ایسی نصوص ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو وصیت کرنے کا حکم دیا، ماں کے ساتھ احسان کرنا، بیوی کے ساتھ احسان کرنا، اپنی بیٹیوں کے ساتھ احسان کرنا، عورتوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اتنے شریعت نے احکام بتا دیے۔ اس احکام کو جاننے کے بعد حضرت عمر کہتے کہ حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ کے اندر عورت کو بڑا احترام و محترم، اللہ تعالیٰ نے عورت کو بڑا عزت و مقام و محترم عطا کیا۔ محترم حاضرین، آپ اگر قرآن کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری انبیاء کے احترام کو ذکر کیا کہ کس طرح انبیاء آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرتے۔ اگر ایک دو چار مثالیں، کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، ایک دو چار مثالیں بتا کر چلوں تو آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام اپنے باپ کے تئیں کیسا تھا۔ باپ کافر ہیں، مشرک ہیں، لیکن اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ بڑے ادب و احترام سے کہتے ہیں یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ کہتے ہیں اے میرے ابا جان، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ علم عطا کیا جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میری اتباع کیجئے، میں صحیح راستہ آپ کو بتاؤں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، کہ میرے ابا آپ شیطان کی عبادت مت کیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا یہ پہلا ظالم تھا۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے ابا مجھے ڈر لگتا ہے کہیں رحمان کی جانب سے عذاب آپ کو پکڑ نہ لے، فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ کتنا ادب و احترام سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کافر اور مشرک باپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ جائیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خضر کے ساتھ تھے، جبکہ موسیٰ بڑے نبی ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بڑا مقام رکھتے ہیں، مگر حضرت خضر کے پاس علم تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک نبی ہیں جو اولو العزم رسول ہیں، اس کے بعد بھی وہ اپنے سے اس آدمی کا احترام کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے احترام کو ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا قال له موسیٰ هل اتبعوك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیں گے کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ چلوں تاکہ وہ علم حاصل میں کر سکوں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ سبحان اللہ، کتنے پیار بھرے الفاظ۔ وقت کا سب سے بڑا نبی اس انسان سے کر رہا ہے جو ان سے معاملات میں کمتر ہیں، مگر ان کے پاس علم تھا۔ تو لہذا ایک طالب علم جو کسی سے علم سیکھتا ہے، سیکھنے والے کے ساتھ ادب کا استعمال کرنا حقیقت میں علم کا ایک بڑا ثمرہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ جائیں، بہت سارے انبیاء کے قصے اس مسئلے میں آپ کو مل جائیں گے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ آپ بڑوں کو کیسے عزت کیا کرتے تھے۔ جو آدمی بڑا ہوتا آپ اس کا احترام کرتے تھے۔ حقیقت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معاملہ
آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے کیا کرتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تھا کہ آپ اپنی بیٹیوں کا کیسے احترام کرتے, آپ اپنے اسی قوم کے بڑوں کا کیسا احترام کرتے, آپ عورتوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار حدیثیں آپ کو اس پر مل جائیں گے. بلکہ خود صحابہ کے بارے میں پڑھیں کہ صحابہ ایک دوسرے کا احترام کیسے کیا کرتے, اپنے سے بڑا وہ دوسرے صحابہ کو سمجھا کرتے. کیوں؟ صرف ادب و احترام کی بنیاد پر حدیثوں کو پڑھیں گے تو بنیادی طور پر یہ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے سمجھ میں آئیں گی. بلکہ صحابہ کا آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرنا, احترام کرنا, یہ حقیقت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کے اندر آتا ہے. محترم حاضرین, بات اگر احترام کی جائے, جی ہاں, کہ جو بھی شریعت اسلامیہ کا علم رکھتے ہیں, بلکہ آپ اگر صرف سلف صالحین کی مثالیں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سلف صالحین نے کیسے کیسے مقامات پر ادب و احترام کا تذکرہ کیا, چاہے وہ علماء کے حوالے سے ہو, وقت کے بڑے لوگوں کے حوالے سے ہو. بلکہ بشر بن حارث کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے عبداللہ بن مبارک رحم اللہ سے ایک حدیث پوچھی, اور وہ چل رہے تھے, چلتے جاتے حدیث پوچھی تو کہا هذا ليس من توقير العلم, کہا کہ یہ علم کا طریقہ نہیں کہ چلتے چلتے تم مجھ سے حدیثیں پوچھ لو. حدیث رسول یہ بڑا احترام رکھتی ہیں, وضو کے ساتھ ہو, انسان کیا ہے مسجد کے اندر ہو, اچھی جگہ پر ہو, تب جا کر وہ قرآن کی آیت پوچھے, حدیث پوچھے, کیونکہ یہ علم ہے, اس کا احترام کیا جانا چاہیے, اس کی عزت کی جانی چاہیے. حضرت ربی جو امام شافعی کے ساتھیوں میں سے تھے, وہ کہتے مشترأت ان اشرب الماء والشافعی ينظر الی حیبۃ له. امام شافعی کی مجلس میں بیٹھا کرتے, کہتے خدا کی قسم مجھ سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امام شافعی میری طرف دیکھ رہے ہو اور میں پانی پی رہا ہوں, کبھی ایسا نہیں ہوا. خدا کی قسم امام شافعی سے مجھے اتنی حیبت ہوتی تھی, ان کے علم کا حیبت اور ڈر میرے دل میں ایسا تھا کہ جب وہ میری طرف دیکھ رہے ہو تو میں اپنی نگاہوں کو ادھر اور ادھر ہٹانے کی جرأت تک نہیں کرتا تھا. سبحان اللہ, حقیقت میں ادب و احترامی انسان کے ایمان کو زندہ رکھتا ہے. امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آدمی سعید بن مسیب رحم اللہ کے پاس آیا, وہ بیمار تھے, تو ایک حدیث کے بارے میں پوچھا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئے, حالانکہ بڑی تکلیف میں تھے. تو اٹھ کر بیٹھنے کے بعد اس آدمی کو برا لگا کہ مجھے شاید پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا. تو امام سعید بن مسیب جو سید التابعین, وہ کہتے ہیں کہ انی کرہت ان احدثک عن رسول اللہ وانا مضطجع, کہتے ہیں کہ میں کیسے اللہ کے نبی کی حدیث بیان کروں جبکہ میں لیٹا ہوں. کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا احترام ہے؟ کہا کہ نہیں, تکلیف جو بھی ہو, اگر اللہ نے مجھے زندگی دی ہے تو نبی کی حدیث کو بیٹھ کر میں ادب و احترام کے ساتھ بیان کروں گا. سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا احترام کرنا, اس کے رسول کا احترام کرنا, اپنے گھر کے بڑوں کا احترام کرنا, علم والوں کا احترام کرنا, حقیقت میں انسان کے ایمان کو زندہ رکھتا ہے. بہت ساری مثالیں اس پر بیان کی جا سکتی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کسی مجلس میں بقیہ باتوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا, لیکن بات ادب و احترام کی کریں, یہ انسان کی ایمان کو زندہ رکھتا ہے. محترم حاضرین, آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ادب و احترام کا مطلب سمجھتے ہیں کہ ادب و احترام کرنا حقیقت میں جھکنا ہے. جب آپ کسی کی عزت کریں گے تو آپ اسے ڈرتے ہیں, لوگ ایسا سمجھتے ہیں. بلکہ باطل ادیان میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ آج کے زمانے میں مالداروں کی زیادہ عزت کی جاتی ہے. آج کا وقت تو یہ ہے کہ جو پولیٹیشین ہے, جس کے پاس پاور ہے, اس کی عزت کی جاتی ہے, اور ایسے ایمان والے جو 5 وقتہ نمازوں کے پابند ہیں, وقت کے بڑے ہیں, ان کا احترام نہیں کیا جاتا. ایک تو ایک معاملہ ہے. دوسری طرف بعض لوگ علماء کے مسئلے میں اتنا غلو کر دیتے ہیں جیسے انہیں معصوم سمجھ لگتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا جو الگ الگ فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں, اپنے علماء کے سامنے کوئی سجدہ کر رہا ہے, ان کے سامنے کوئی سر جھکا کر کھڑا ہے, وہ آتے ہیں تو اپنے بازوؤں کو جھکا لیتے ہیں. حقیقت میں یہ بھی غلو ہے, اسے بھی شریعت اسلامیہ درست قرار نہیں دیتی ہے. تو بنیادی طور پر ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کا احترام کرنے والا, جس میں سب سے پہلے ہمارا رب, ہمارا خالق ہے, انبیاء ہیں, اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے, اور ہمارے بڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمین. اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو مختصر انداز سے پوچھ لیں. عبداللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وبرکاتہ. جی. جی شیخ, ایکچولی میرا ایک سوال ہے, کیونکہ میں ابھی ریسنٹلی مطلب 2023 کو میں نے شہادہ لیا تھا, میں نے نئے نئے اسلام میں داخل ہوا ہوں. ہوں. تو ابھی پرابلم یہ ہے نا کہ میری جو امی کا انتقال ہوا تھا, تو مطلب وہ کافر تھے, تو اس ٹائم پہ ان کا انتقال ہوا. تو ہوں. میرے ابو کہتے کہ ان کا مطلب ہر سال میں ان کا مطلب یہ مناتے ہیں نا, جیسے ہندوز میں مناتے ہیں. تو وہ مجھے بول رہے تھے کہ آپ کو بھی یہاں پہ آنا ہے, آپ کو بھی یہ کرنا ہے. تو ایسے موقع پہ ہم کیا کریں؟ ایسے موقع پر جائیں ضرور, لیکن ان کی
جو عید وغیرہ اس میں شریک نہ ہوں. ٹھیک ہے. یاد کرنا، اپنے مردوں کو یاد کرنا غلط نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی اسلام پر نہیں تھی، تو اللہ کے نبی نے اللہ سے اجازت مانگی کہ ان کی مغفرت کی دعا کی جائے، اللہ نے منع کیا. لیکن آپ نے اجازت مانگی کہ اپنے والدہ کی قبر کی زیارت کی جائے، اللہ نے اجازت دی. تو اگر کسی کے ماں باپ مشرک تھے، دنیا سے چلے گئے، آپ قبر کی زیارت کر سکتے ہیں بس ان کو یاد کرنے کے لیے، لیکن ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے. تو یہ احترام ہے، اگر وہ کر رہے ہیں ان یاد کرنے کے لیے تو جائیں، مگر ان کی اس میں شریک نہیں ہونا کہ جیسے وہ کھانا پلانا کر رہے ہیں، جیسے عمومی طور پر غیر مسلموں کو رسم و رواج ہوتے ہیں، اس میں شریک انسان کو نہیں ہونا چاہیے. جی بے شک بھائی جان، کیونکہ کیا ابھی کیسا ابھی یہ دین جو مجھے اللہ پاک سے ملا ہے، تو میں کسی بھی حالت پر میں یہ چھوڑنا نہیں چاہتا. تو بہت سارے قصے ایسے آتے رہتے ہیں، تو ایک مسئلہ میں نے آپ کو بتایا، ایسے بہت سارے قصے مطلب آگے جا کے میں آپ کو ایک ایک چیزیں مطلب بتاؤں گا پھر اللہ خیر انشاءاللہ. کرے، اللہ آپ کے دین میں آپ کو ثابت قدمی عطا کرے. جزاک اللہ خیر. رقیہ، صدف. شیخ السلام علیکم. وعلیکم شیخ السلام. میرا یہ سوال ہے کہ جیسے میں ترجمہ یا تفسیر سیکھنا چاہ رہی ہوں قرآن کی، تو پھر کوئی ایک آسان سا ترجمہ یا تفسیر کی آپ مجھے ان کا رائٹر کا نام بتائیں جن کو میں ہدیہ کرا کے میں اچھے سے قرآن کو گہرائی سے علم حاصل کر سکوں. دیکھیے، قرآن کو سیکھنے کا سب سے بہتر طریقہ پڑھنا ہے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھنے سے زیادہ سننا پسند کرتے، کوئی اور ہم کو سنائے، ہم سننا پسند کرتے ہیں. علم کا بنیادی طریقہ ہے کہ آپ خود پڑھیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ، اگر اللہ چاہتا تو کیا قرآن کو نبی کے سینے میں اتار نہیں سکتا تھا؟ لیکن کیا کہا گیا؟ اقرا، آپ خود پڑھیے. علم ایسے سیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. علم سیکھنے کا طریقہ ہے آپ ایک تفسیر خریدیے، خود پڑھیے. جب آپ خود پڑھیں گے، خود محنت کریں گے، تو جتنا علم آپ کے سینے میں ثابت ہوگا، وہ علم کبھی ویسا نہیں ہو سکتا جو سن کر ہو. سمجھ میں آئی؟ نہیں شیخ، میرا یہ سوال ہے کہ آپ مجھے کن کا تشریح لوں میں، شیخ عثیمین کا یا نام بتائیں آپ ان کا. بنیادی طور پر اگر آسان پڑھنا تو محمد جناگڑی رحمہ اللہ کی ایک چھوٹی تفسیر قرآن کی، اسے پڑھیے. ہاں اگر اس کو پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں تفسیر ابن کثیر کی طرف، جو محقق ہے، سب سے بہترین تفسیر تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ، اس کو پڑھیے. تو سب سے پہلے محمد جناگڑی کی جو صرف ترجمے کے طور پر ہے، مختصر تفسیر ہے، اس کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں. اگر وہ ہو جائے تو اس کے بعد امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی جو تفسیر اردو میں چھپی ہے، جو محقق ہے، اس کی طرف جائیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا. آمین. جزاک اللہ خیرن کثیرا سے. مصباح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ معذرت چاہتا ہوں، عید کی نماز ایک شیخ کے یوٹیوب میں ایک شیخ کے زبان سے سنی تھی میں، گئے تو عیدگاہ جانا ورنہ نماز مسجد گھر میں پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے بلکہ، تو وہی میں اپنے رشتہ داروں کو سنانے کی وجہ سے جو جانے والے عید جا رہے تھے، نہیں جانے والے نہیں پڑھتے تھے نماز. کل میں آپ سے سنی ہوں، میں اس کی نہیں نہیں، دلیل یہ شیخ میری معذرت چاہ ٹھیک رہے ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں ابھی چیٹ باکس میں آپ کو دلیل بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ہیں. حیاک اللہ، مرحبا. ارشیا جبین، آخری سوال ہے انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، یہ عوابین کی نماز کب رہتی؟ صبح کے ٹائم، یہ مطلب ظہر سے پہلے رہتی بلکہ انڈیا میں سنتے ایسا، جی لیکن جدہ مطلب باہر سعودی عربی میں تو ظہر کے سے پہلے پڑھتے ہیں، ظہر سے پہلے. دیکھیے، ایک ہوتی ہے صلاۃ الضحیٰ، ایک ہوتی ہے صلاۃ الاوابین. ایک ہی نماز ہے لیکن نام الگ الگ ہے. جب جی سورج اللہ سے بلند ہو تب پڑھنا، یہ صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے. جب سورج مکمل بلند ہو، وہ 10 بجے کے بعد سے لے کر 12 بجے کے وقت تک ہوتا ہے، تو اس وقت میں کبھی بھی انسان پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مغرب کے بعد نہیں ہے نماز؟ یہ سورج کا تعلق یہ ظہر کے تک ہے، اس کے بعد تو سورج مائل ہونے ڈھلنے لگتا ہے. جب بلند ہو تب پڑھنا ہے، ڈھلنے کے بعد نہیں. لیکن یہاں انڈیا میں مغرب کے بعد پریفرنس دیتے. نہیں. اب کوئی آدمی کس طرح کی دلیل پر عمل کرتا ہے، واللہ تعالی عالم. جی جی، ٹھیک، جزاک اللہ خیر. اللہ مرحبا. چلیے، اسی کے ساتھ ختم مجلس کا اعلان کیا جاتا ہے. ختم مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.